ہر انسان کے دل و دماغ میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور خیالات کی کثرت اتنی شدید ہوتی ہے کہ اگر انسان سو بھی جائے تو وہ خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے دماغ انسان کا نہیں سوتا، دل سو سکتا ہے، دماغ نہیں سوتا، اس کی پٹی کے اوپر کچھ نہ کچھ خیالات چلتے رہتے ہیں۔ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کوئی چیز نہیں سوچنا چاہتے، تب بھی دماغ کی پٹی کے اوپر خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ خیالات برے ہوں تو ان کو وساوس کہا جاتا ہے، وسوسہ جسے ہم کہتے ہیں، اور اگر وہ خیالات اچھے ہوں تو ان کو الہام کہتے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وساوس شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور الہام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وساوس کہتے ہیں کسی بھی گناہ کا خیال آ جانا، اس کو وسوسہ کہتے ہیں، اور الہام کہتے ہیں کسی بھی نیکی کا خیال آ جانا، اس کو الہام کہتے ہیں۔ تو اب وہ جو وساوس ہے، برے خیالات ہیں، ان کے اوپر انسان کی گرفت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو علماء کرام نے وساوس کی 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ وسوسہ ہوتا ہے جو صرف دماغ کے اندر آیا ایک دفعہ اور ختم، اس کو کہتے ہیں حاجس۔ اور دوسرا وہ وسوسہ ہوتا ہے جو بار بار آتا رہے، تھوڑی دیر بعد ایک خیال آیا، پھر تھوڑی دیر بعد آیا، پھر تھوڑی دیر بعد آیا، یہ خیال جو بار بار آ رہا ہے اسے خواطر کہتے ہیں، خاطر۔ اور تیسرا ہوتا ہے وہ خیال کے جو دماغ میں مسلسل آ رہا ہوتا ہے، درمیان میں وقفہ نہیں ہے، مسلسل آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث النفس۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ خیال دماغ میں آ کے جم جاتا ہے، اور لیکن کام کرنے والی جو کہہ لو کہ ایک سائیڈ ہوتی ہے، اس کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ خیالات دماغ میں آ جاتے ہیں، جم بھی جاتے ہیں، یہ کام ہونا چاہیے، دماغ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کو فیصلہ نہیں کرتا کہ بھی کریں یا نہ کریں، تو اس کو کہتے ہیں ہم۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے 5ویں چیز جسے عزم کہتے ہیں۔ عزم کہتے ہیں کہ خیالات آنے کے بعد آپ کسی ایک جانب کو ترجیح دے لیں کہ ہاں یہ کام کرنا ہے، اس کو ہمارے عام معاشرے کے اندر بھی عزم کہتے ہیں۔ تو ہم اور عزم یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کے اوپر نیکی ملتی ہے، انسان کو نیکی ملتی ہے۔ جیسے عام مشہور ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور جب اس نیکی پہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو وہ ہم اور عزم ہے کہ ہم اور عزم کے اندر انسان کو نیکی مل جاتی ہے، اور لیکن گناہ جو ہے وہ ہم کے اندر گناہ نہیں ملتا، عزم کے اندر گناہ ملتا ہے۔ کسی نے عزم کر لیا گناہ کا، لیکن ابھی موقع نہیں ملا گناہ کرنے کا، یا اسباب مہیا نہیں ہوئے، تو اس کو ایک گناہ مل جائے گا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا، یعنی قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور قاتل کے بارے میں تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول جہنم میں جائے گا یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے عزم اور ارادے کی وجہ سے، کہ اس کا ارادہ تھا کہ میں اس کو قتل کروں، اس کا ارادہ تھا کہ میں اس کو قتل کروں، لیکن تقدیر اس پہ غالب آ گئی کہ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ جب دشمنی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، دونوں طرف سے گولی چل رہی ہوتی ہے، تو دونوں افراد کا یا دونوں پارٹیوں کا عزم کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں اس کو قتل کر دوں، لیکن بعض اوقات تقدیر ایک طرف سے غالب آنی ہوتی ہے، ایک طرف سے غالب آ جاتی ہے، دوسرا قتل ہو جاتا ہے، لیکن اپنے عزم کی وجہ سے یہ بھی جہنم میں جائے گا، چونکہ قتل کا ارادہ اور عزم یہ بھی کر چکا تھا۔ تو اس لیے عزم جو ہوتا ہے، عزم کے اوپر پکڑ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دماغ میں خیالات آتے ہیں تو ان پہ پکڑ نہیں ہے، اور اگر الہام ہو تو الہام پہ اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور الہام کے بارے میں حکم بھی یہ ہے کہ جب نیکی کا ارادہ خیال میں آ جائے، دل میں آ جائے، تو اس پہ فوراً عمل کر لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ وہ انسان کے ساتھ لگایا ہے جو انسان کو ہمیشہ نیکی کی ترغیب دیتا رہتا ہے، اور وہ جو ترغیب دیتا ہے وہ خیالات پیدا کر کے، جس فرشتے کا نام ہے ملہم۔